فیض یافتہ، نگاہ یافتہ ایمان والا اس کو ایمان کے تناظر میں دیکھتا ہے، ادھر بے ایمان، جاہل، شیطان اس واقعے سے خود بھی بھٹک جاتا ہے اور دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے۔ تو میں نے کہا قرآن پاک نور دیتا ہے کن کو؟ جو اہل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہر ایک کو نہیں ملتا، ہر ایک کو۔ اس لیے میں نے کہا آپ کے سامنے، اور یہ ثابت کیا میں نے پچھلے 3 جمعہ مبارک کی یہ گفتگو جو ہے، جس کو میں سمیٹ رہا ہوں اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سمیٹ کے اس کا جوہر لب لباب رکھ رہا ہوں 3 جمعوں میں، کہ ایک ہی واقعہ ہے اولیاء کا، کاملین کا۔ عاشق اس واقعے سے محبت کا مزید عنصر پیدا ہوتا ہے، مزید وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ مزید کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اور کافر مشرک اللہ والوں سے اور اللہ سے مصطفیٰ سے دور ہوتے ہیں۔ کیا؟ ان کے جو برتن ہیں وہ صاف نہیں۔ گندے برتن میں دودھ ڈال دیا جائے تو وہ گندا ہو جاتا ہے، کوئی پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسی اب تو یہ سائنس کی دنیا ہے، کیمیکل، جراثیم، ہاں جی، کیوں ہے؟ برتن گندا ہے، شفاف دودھ نکلا ہے، وہ دودھ جس کو قرآن میں نور کہا گیا ہے، اللہ پاک نے اس کی تعریف کی ہے کہ دیکھو وہ اللہ کیسا ہے۔ ایک ہی جانور کے پیٹ کے اندر ایک طرف گوبر پڑا ہے، کیا پڑا ہے؟ ہائے، دوسری طرف دودھ ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہی جانور سے دودھ بھی نکل رہا ہے، ادھر گوبر بھی ہے، اور وہ کتنی قدرت والا ہے۔ کبھی سمیل دیکھی آپ نے؟ یہ سارا کمال کس کا ہے؟ فرما اس کا ہے، اللہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے۔ سب سے پہلی بات اس پر میں نے آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اولیاء اللہ کے وصف ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ قرآن میں بھی اس کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، علماء کرام نے، محدثین نے پھر آگے کھول کھول کر اس کو، تفسیر کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو عید تھی جس کو ہم پوری طرح نہ سمجھ سکتے تھے، ہاں جی، وہ عید جب عالموں کے پاس پہنچی، عاشقوں کے پاس پہنچی، تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اس کو کھول کر رکھا۔ کیا رکھا جی؟ کھول کر رکھا۔ تو اس پر اوصاف بیان ہوئے ہیں اہل تصوف کے، کہ ان میں وصف پائے جاتے ہیں۔ کیا پائے جاتے ہیں؟ وصف پائے جاتے ہیں، نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں۔ کلو حقیقت شائع، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے جی؟ اللہ والوں کی حقیقت، اللہ کے نیک بندیوں کی حقیقت، اللہ کے نیک بندوں کی حقیقت، فرمایا ان کی بھی حقیقت ہے۔ اب وہ کیسے پہچانے جائیں گے کہ یہ اللہ والے ہیں؟ بولیں بھائی، کیسے پہچانے جائیں گے کہ وہ کیا ہیں؟ تو قرآن، جیسے پچھلی دفعہ آپ کو عرض کیا تھا کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، کیا جی؟ وَخَاطَبَهُمْ، آگے کیا ہے؟ هُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، هُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا۔ تو میں نے بات یہاں پر ختم کی تھی کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، کیا کرے بھئی؟ میں تو اپنی بات کروں، کرے گا جی تو لتاڑ کے رکھ دیں گے۔ کچھ نہ ہوا تو زبان تو ہے نا، کچھ نہیں کر سکتا تو وہ یہی کہتا ہے نا، آپ باز رہا، مار بھی کھا لیتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ آ نا ذرا ابا۔ تو فرمایا اللہ والے جو اللہ کے نیک اور محبوب بندے ہیں، ان کے اندر 8 علامتیں پائی جاتی ہیں قرآن کی روح سے۔ کتنی جی؟ 8 ایمان۔ اور اگر ایمان کو ملا لیں، کیا بھائی؟ ایمان کو ملا لیں، اور وہ جو 5 علامتیں قرآن پاک نے سب سے پہلے بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب،
الذین یؤمنون ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ علامتیں کس نے بیان کی ہیں؟ غیب پر ایمان ہونا، نماز قائم کرنا، یہاں فرض نماز کی بات ہو رہی، زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ اس کے دیے ہوئے رزق سے کیا کرنا جی؟ بولیں بھائی. ہم ینفقون، اللہ کی راہ میں کیا کرنا؟ خرچ کرنا. اس کے علاوہ کل قرآن پاک میں بہت ساری اور بھی نشانیاں، لیکن مین 8 ہیں. کیا ہیں؟ 8. سب سے پہلی علامت ولی سخی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کنجوسی بدبختی ہے. سرکار نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، سخاوت ایک درخت ہے. سخاوت جس کی ٹہنیاں، جس کی جڑیں جنت میں ہیں. کہاں ہیں؟ ادھر بندہ سخاوت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، فرمایا وہ جنت سے جڑا ہوا ہے. کیا ہے جی؟ ولی کی نشانی کیا ہے؟ سخاوت. بولیں بھائی کیا ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آج کل کے ولی، میں تنقید کرتا ہوں اس پر جو ولی نہیں ہے، جو ڈھونگ رچاتا ہے. حقیقت میں جو اولیاء اللہ ہیں، میں نے پچھلے جمعہ المبارک میں ان کے قائل ہیں، صاحب نسبت ہیں، صاحب نسبتوں کی اولاد ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کو اکٹھا نہیں کر دیتے، حق اور باطل اکٹھا. ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو ہے وہ ولی. تو یہ بار بار جو بتاتے ہیں اپنے سننے والوں کو، جمعہ المبارک جو پڑھنے آتے ہیں ان کو بتاتے ہیں. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے، اس لیے بتاتے ہیں بھئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، علامتیں ہونی چاہیے. ہر چیز کی علامت ہے. ہر چیز کی کیا ہے؟ اب عام بخار کو کوئی کہے کہ یہ ڈینگی بخار ہے، کیا ہے؟ تو یہ عقل کی بات ہوگی. اسی کو کرونا بنا دیں، اسی کو مختلف ایک ہی بخار ہے اس کی کئی قسمیں بنا دیں، تو بھائی جب وہ قسم پائی جائے گی، علامات پائی جائیں گی، تبھی اس کو نام دیا جائے گا نا. ایسے ہی ہے نا. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی جناب استغفر اللہ جو 2-4 باتیں سنا دیں، ہاتھ، یہ ہاتھ کی لکیریں گناہ ہیں دکھانا. کیا ہے؟ کتنے لوگ ایسے دکان پہ آ جاتے ہیں، لو جی ادھر ہاتھ کرو، میں جانتا ہوں. استغفر اللہ، کوئی نہیں جانتا. کوئی، ہاں جو اللہ کے محبوب ہیں، مقرب ہیں، تو سرکار نے فرمایا ان کی فراست سے ڈرو. مومن کی فراست سے، وہ جب دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا. اور کہاں وہ ہاتھ چیک کرنے والا اور کہاں وہ اللہ کے، وہ تو ایسی بڑی بڑی دعوے ہی نہیں ہوتے، ان کی باتیں ایسی نہیں ہوتی. ایسی باتیں، یہ جو بیچاروں جن کو شوق ہوتا ہے وہ چلتے چلتے یاد کریں. کچھ نہیں لکھا ہوا، جو لکھا ہوا ہے وہ جانتا ہے، وہ مخفی ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ جیسے سائنس ایک علم ہے، ہاں جی، اس سے پتہ چل جاتا ہے. سیارے بتاتے ہیں کہ بارش ہوگی، بارش، لیکن وہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% ہوگی. وہ کہتے ہیں آگے پرسنٹ دیے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. کوئی دنیا میں ایسا نہیں سوائے اللہ کے. کون بھی؟ تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کو خزانہ علم دیا ہے، عطائی علم ہے میرے مصطفیٰ کا. اتنا عطا کیا ہے جس کی حد نہیں ہے، جس کی حد. بس اللہ کا علم حقیقی ہے، اللہ کا علم حقیقی ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی مثال ہی نہیں. نبیوں کا علم اللہ کے علم کے برابر لانا. جیسے سمندر ہے، سمندر میں آپ انگلی ڈبوئیں. اعلیٰ حضرت نے جو اس کی طویلات بتائیں، جو اس کی تفصیلات، سمندر میں کیا کریں؟ اس کے ساتھ پانی جو لگے گا کیا ہوگا؟ ایک قطرہ ہوگا نا.
فرمایا اتنا بھی دنیا کے پاس علم نہیں، اتنا بھی دنیا کے پاس علم، اللہ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى، اسی کے نام ہیں اچھے اچھے، وہی ہے مالک، جس کو چاہے محمد مصطفیٰ بنا دے، لیکن نبیوں میں صرف ایک، نبیوں میں صرف جس کو چاہے نبیوں میں سے کلیم اللہ بنا دے، وہ بھی نبیوں میں ایک، نبیوں میں ایک، جس کو چاہے حضرت ابراہیم بنا دے، وہ بھی نبیوں میں ایک، جس کو چاہے اسماعیل بنا دے، وہ بھی نبیوں میں ایک، ہر ایک کو رتبے، مقام اور علم سے نوازتا ہے، لیکن جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، پھر کہتا ہے یہ سب سے جدا ہے، یہ سب سے کیا ہے؟ تو سخاوت کیا ہے؟ پہلی نشانی بولو، کتنی سخاوت ہونی چاہیے؟ لیکچر سمجھ لیں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ایسے نہ سمجھا کریں کہ تقریر ہو رہی ہے، سارے مراحل اس میں ہوتے ہیں، جوش بھی ہوتا ہے، ولولہ بھی ہوتا ہے، اور جوش سے تقریر کرنا، بعض لوگ بڑی آسانی سے آ کر کہہ دیتے ہیں فلاں مولانا بڑی آہستہ بات کرتے ہیں، بڑی نرم لہجے سے بات کرتے ہیں، لوگ ایسے سمجھتے ہیں، مصطفیٰ سے زیادہ نرم لہجہ کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ حضور کی خطابت کا بیان مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم آقا خطاب کیسے کرتے تھے؟ آقا خطاب، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، چہرے پر جلال آ جاتا، آنکھیں یہ رگیں مبارک پھول جاتی، یہ رگیں مبارک، کسی نے پوچھا انداز کیا تھا؟ فرمایا انداز ایسے تھا جیسے کوئی حملہ کرنے والا ہے، کوئی لشکر، کوئی فوج حملہ کرنے والی ہے اور مصطفیٰ بچانے والے ہیں۔ ابھی شیر اندر داخل اللہ نہ کرے، داخل ہونے والا ہے، ہم پر کیا کرنے والا؟ اللہ نہ کرے حملہ کرنے والا، اور مجھے پتا چل گیا کہ باہر آ چکا ہے، اب میں کیسے آرام سے بچاؤں؟ کھڑے ہو جاؤں۔ ایک طریقہ ہے، فرمایا جیسے کسی آفت سے، مصیبت سے، شیر سے، کسی لشکر سے بچانا ہو، جو انداز کسی کا ہوتا ہے، فرمایا مصطفیٰ کی تقریر کا انداز یہ تھا، نرم لہجے سے بات کرنا، کریں کیا اچھی بات ہے، طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا، لیکن کبھی بھی یہ نہ کہہ دیں کہ جب بھی کوئی بات ہو کہ فلاں بندہ بڑا آہستہ کرتا، اس کا ہوگا، ماحول ہوگا، اس کا مزاج ہوگا، اس کا مزاج، لیکن رسول اللہ کی تقریر، مسلم شریف کی حدیث ہے، میری بات غلط ہو جائے میں ذمہ دار ہوں اس کا، میں کیا ہوں؟ حضور کیسے تقریر کرتے تھے سن لیا؟ بولو نا۔ تو میں نے کہا چلو تقریر سے ہٹ کر آپ لیکچر سمجھیں، ایسے سمجھیں کہ ہم سیکھنے کے لیے، اور جب تک ہم سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے نا، خالی تقریریں اوپر سروں سے گزر جاتی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، باہر جائیں گے بھول جائے گی، پتہ بھی نہیں ہوگا، پہلا کام کیا ہوگا؟ استغفراللہ، اللہ ماشاءاللہ، دکان پہ جا کر جھوٹ بولیں، اگر بدلے نہیں تو کیا سنا، کیا گھنٹہ دیا، کیا سوا گھنٹہ دے دیا، پونا گھنٹہ دے دیا، آدھا گھنٹہ دے دیا، قرآن کا درس سنا، لیا کیا ہے؟ لیا کیا ہے؟ بس یہ سوچ لینا، اگر مل رہا ہے اور سن کر عمل کریں گے تو پھر سمجھو سب کچھ مل گئے، جو سارا دن نہیں ملنا وہ حضور کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، قرآن کے ذکر سے، بیان سے مل جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ اور خالی اگر وہی بات ہے میں جو عرض کی آپ کے سامنے، تو پھر کچھ ملنے والا نہیں ہے، وقت گزر جاتا ہے، وہ وقت تو گزر گیا ہے۔ تو میں نے کتنی بتائی ہیں سخاوت، جو اللہ کے نبی بھی کرتے ہیں، ولی بھی کرتے ہیں، ہر نبی اس کو اللہ نے ولی عطا کیے، کیا عطا کیے بولنا ذرا، اور امت مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات کو اللہ نے ایسے ولی عطا فرمائے کہ ان امتوں کے ولیوں کے سردار ہیں، اور ہر ولی جو ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے نقش؟ یہ حضور الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا بیان ہے، پوچھے حضور آپ کس کے نقش قدم پر ہیں؟
فرمایا میں اپنے نانا حضور محمد مصطفیٰ کے نقش قدم پر، تبھی تو رتبہ ملا ہے، تبھی تو کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ جیسے حضور آقا سورج ہیں، چمک رہے ہیں، اور آپ کی نبوت کا فیض تمام تر نبی پا رہے ہیں اور ہر نبی چمک رہا ہے، فرمایا ہر ولی کو حضور کے صدقے، حضور غوث پاک کو یہ اللہ پاک نے رتبہ دیا، حضور کے صدقے وہ چمکا رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بیان فرمایا کہ 8 علامتیں، کتنی جی؟ پہلی علامت ہاں جی سخاوت ہے، جی بالکل۔ اب مجھے بتائیے کتنی سخاوت ہونی چاہیے؟ بڑے بڑے سخی بھی بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ، ہاں جی، اور الحمدللہ سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، تو ایمان والا تو سخی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو سب سے بڑی سخاوت قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقون، حتی تنفقون مما، تم ہرگز نہیں پا سکتے نیکی کو۔ یہ چوتھا پارہ ہے، پہلی ایت مقدسہ، تم ہرگز ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، کب تک؟ جب تک وہ چیز میرے نام نہ کر دو، میری بارگاہ میں نہ دو، کون سی؟ مما تحبون، جو سب سے زیادہ پیاری ہے، سب سے زیادہ، آخر تک سب سے زیادہ۔ اب مجھے بتاؤ کہ ولی کیا ہوتا ہے؟ مومن بھی سخی ہوتا ہے۔ سخاوت اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے، کیا ہے؟ السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا حبیب ہے۔ السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، اور سخی جنت کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی۔ تو ولی کی پہلی علامت کیا ہے؟ لو جی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر سخاوت ہو تو سب سے شروع کہاں سے ہو؟ وہ چیز جو ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہے، ہاں جی سب سے زیادہ پیاری ہے، بولو ذرا کیا ہے؟ بولنا ذرا، جی جی، وہ اس سے بھی بڑی چیز پیاری ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق پھر بھی، اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عاشقوں کے شہنشاہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، شروع جان سے کروں، کہاں سے؟ پھر سب کچھ وار دیں، جہان بھی وار دوں، عزت بھی، مقام بھی، دولت بھی، ارے جو کچھ میرا ہے مولا وہ تو تیرا ہے، وہ تو یہاں ولایت آتی ہے۔ ایسے ہی سمجھ لیا اللہ والے، ہم نے سمجھا وہ جو ہاں جی بڑے بڑے کپڑے پہنے، چہرہ ذرا بنا کے رکھے، آنکھیں لال رکھے، وہ سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، ایک بندہ کہنے لگا یہ حضرت صاحب کے چہرے پر نور بڑا زیادہ ہے، حضرت صاحب کے چہرے پر، تو کہتے ہیں ان کا جواب ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا جتنا کچھ وہ کھاتے ہیں اگر اتنا، تو وہ پنجابی میں کہنے لگے کٹے کو کھلا دیں، الفاظ ان کے ہیں، کس کو؟ چوٹے نو، کٹے نو کھوا، وہ دا منہ بھی لال ہو جاتا ہے۔ آپ نے اللہ والے دیکھے نہیں ہیں، رات ہوتی ہے دنیا سو جاتی ہے، والذین یبیتون، رب کہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے ان کی رات کیسے گزرتی ہے، مولا تو ہی بتا ان کی رات کیسے گزرتی ہے۔ فرمایا دنیا دار سو گئے اپنے اپنے بستر پر جا کر، کسی نے کہا یار سردیوں کی رات ہے، 7 بجے، پونے 7 بجے نماز ہو گئی،
3 گھنٹے گزر گئے، 10 بج گئے، ابھی تک جاگ رہے ہو، ابھی تک، وہ 11 بج گئے، 12 بج گئے، خبر نہیں، سو جاؤ۔ فرمایا جب رات ڈھل جاتی ہے، رات شروع سے لے کر آخر تک ان کی نگاہ میں اللہ ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا والذین یبیتون، وہ لوگ کیسے ہیں؟ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا وہ تو ساری رات، ان کی راتیں ایسے گزرتی ہیں کہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ رات پویتے بے دردانو، نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی، ستے آن جگائے۔ فرمایا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہر کوئی سو جاتا ہے، اب وہ بھی بندہ تھا، ولی کیا ہوتا ہے؟ نبی بھی کیا ہوتا ہے؟ بندہ ہوتا ہے، لیکن نبیوں میں، نبی جو ہوتے ہیں عام بندوں میں ان جیسا کوئی نہیں ہوتا، ولی بھی بندہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بندہ ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، لیکن زمین پر اسے فیض یہ ملتا ہے، رب کہتا ہے اس کا بولنا میرا بولنا ہے، اس کا کلام میرا کلام ہے، اس کی زبان میری زبان ہے، اس کا کام میرا کام ہے، اس کا چلنا میری رحمت اور میری قدرت کا چلنا ہے، میری قدرت کا، یہ جو میرا ہو گیا ہے اور میں اب اس کا ہو گیا، میں کیا ہو گیا ہوں؟ تو وہ رات بندہ ہے نا، سوئے گا تو صحیح نا، کبھی نیند تو آئے گی نا، نیند تو سولی پر بھی آ جاتی، سوئے گا نا۔ جب وہ سونے کی کوشش کرتا ہے، بستر پر جاتا ہے، قرآن کہتا ہے یدعون ربہم، یدعون خوفا وطمعا، کچھ بندے تو میرے ایسے ہیں کہ مجھے ایسے یاد کرتے ہیں، خوفا وطمعا، بستر پر جاتے ہیں، بستر پر سونا چاہتے ہیں، آنکھ لگانا چاہتے ہیں، لیکن آنکھ تو میرے ساتھ لگی ہوئی ہے، آنکھ تو یدعون، وہ مجھے یاد کرتے ہیں، رب رب کہہ کر بولتے ہیں، اللہ اللہ کہہ کر بولتے ہیں، اللہ 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 کی آوازیں نکالتے ہیں۔ نیند نہیں آتی، کیوں نیند نہیں آتی؟ کہ وہ دن آنے والا ہے کہ فرشتہ آئے گا روح لے کر، ہاں جی، روح لینے آئے گا، اور میں قبر میں پہنچوں گا، ایک دیدار ہونے والا ہے، ایک دیدار ہونے والا ہے، فرشتوں سے ملاقات ہونے والی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ دن آنے والا ہے جو 50,000 سال کا ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ بولنا ذرا، کیا کتنا ہے؟ 50,000 سال کا ہوگا۔ گرمی ہے، سختی ہے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگ، آج اللہ سے ملنا ہے، سامنے مولا ہے۔ فرمایا اس بات کو یاد کرتے ہیں، یدعون ربہم، یاد کرتے ہیں کس کو جی؟ رب کو، خوفم، کیا ہوتا ہے؟ خوف کا مطلب کیا ہے؟ وہ ڈرتے ہیں، کس سے؟ موت تو آنی ہے نا، موت تو، لیکن انہیں یہ ڈر ہے کہیں ایسے موت آ گئی کہ ایک پل، ایک سانس اس سے غافل ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہمارا کیا بنے گا؟ وہ اس دنیا میں اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ میرے بندے ہیں، یدعون ربہم، رب کہہ رہا وہ مجھے یاد کرتے ہیں، انہیں خوف آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ اب یہ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو ہم میں سے خوف کھانے والے؟ ایک ہی جملہ ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں کسی سے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ڈرا کر اللہ سے، کبھی چھپ کر، گوشہ نشیں ہوا کر، رویا کر، اپنے اوپر غور کیا کر کہ تو کیا ہے، اس نے تمہیں کیا بنایا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تیرے اندر کیا ہے، تیرے باہر کیا ہے، کبھی سوچا؟ فرمایا یہ پہلی بات ہے کہ ان کی سخاوت کیا ہے؟ شروع ہم کرتے ہیں چھوٹی چیز سے شروع، کس سے جی؟ وہ کرتے ہیں جان سے شروع۔ ابھی ہم فرق ڈھونڈتے پھرتے ہیں اللہ کے ولی میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ہاں جی، وہ حضرت شاہ سلیمان تونسوی، درمیان ایک بات آ گئی، ان کے پاس ایک شخص آ گیا، مولوی تھا، مولانا تھے، اور مولانا نے آ کر بات کی، اس نے کہا حضور علم تصوف سیکھنے آیا۔ کیا سیکھنے آیا؟ علم تصوف سیکھنے آیا۔
اللہ کو تلاش کرتا پھرتا ہوں، اس کی معرفت کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں، وہ نہیں ملتا، وہ نہیں ملتا، میں بہت تلاش کیا نہیں ملا۔ ان کا مولوی صاحب کیا کرتے ہو؟ حضور اسی طرح بس نماز پڑھتا ہوں، روزے، ساری چیزیں بتائیں۔ فرمایا سب کچھ تیرا ٹھیک ہے، سب کچھ تیرا، بس ایک بات کا خیال رکھ لو، مرید کل ہو جانا، مرید، بس ایک بات کا خیال، ایک نصیحت لے لو اور عمر بھر اس پر عمل کرنا، عمر بھر کیا کرنا؟ اس پر عمل کرنا۔ ان کا حضور فرمائیے، فرمایا کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ سے اوپر نہ لے جانا، استغفر، اللہ سے اپنے مقام کو کہیں ایسا نہ ہو، اور اگر کوئی ایسا معاملہ آ بھی جائے، ایسا معاملہ کہیں کوئی سختی آ جاتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی بڑا ہی مشکل مسئلہ ہو، تو یاد رکھ برابر کا سودا تو رکھ لینا، برابر کا سودا، جو اللہ کا ہر بات میں اللہ کو اوپر رکھتا ہے، یعنی اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے، اللہ کی ہستی کیا ہوتی ہے، اللہ کا حکم، اللہ کا محبوب، اللہ کے محبوب کی باتیں، ہم باتیں اللہ کی کرتے ہیں، رسول کی کرتے ہیں، اور جب کام کی بات آتی ہے، کسی سے لین دین کی بات آتی ہے، باقی تو پھر ہم کہتے ہیں ہم خود دیں۔ کیا ہم شریعت کو بھی بدلنا چاہتے ہیں؟ طلاق کے مسائل ہو گئے، نکاح کے مسائل ہو گئے، شادی بیاہ کے مسائل ہو گئے، فوتگی کے مسائل، ہر جگہ پر ہم اپنی کرنا چاہتے ہیں، نام اللہ کا لیتے ہیں، نام برابر بھی نہیں آتے، چلو برابر ہو جائے، کیا ہو جائے؟ تو وہ کیا مولوی صاحب نے کہا جی مجھے بتائیں، آپ نے فرمایا بس یہ نصیحت ہے، یہ کیا ہے، اس کو پلے باندھ لو، صبح مرید کر لیں گے۔ اب صبح کا جب وقت ہوا، آخری بات توجہ سے، صبح کا جب وقت ہوا تو حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ پیر پٹھان نے، آپ نے اس کا کھانا بھیجا، کیا بھیجا؟ بڑی لذیذ روٹی، کیا بھائی؟ وہ پراٹھا، لچھے دار پراٹھا، مکھن، یہ بھیجا، اعلیٰ قسم کا مرغن غذا یعنی سالن جو تھا بڑا بہترین بھیجا، اور ساتھ باسی دال بھیجی، کیا بھائی؟ باسی دال، اور ساتھ سکی روٹیاں، ایک ہی برتن میں، ایک ہی پرات میں، ایک ہی ٹرے میں، ایک ہی تشت میں، سکی روٹیاں، اور ساتھ کیا ہے؟ باسی، اور ساتھ ہی کیا رکھا ہوا ہے؟ ہاں جی وہ پراٹھے ذرا نام لے دیں، ہاں جی لچھے دار پراٹھے، مکھن لگا ہوا، ہاں جی اوپر بھی مکھن رکھا ہوا، اور ساتھ سالن کیا ہے؟ جب حضرت صاحب کے سامنے آیا، مولوی صاحب کے سامنے آیا، اس کے سامنے اس نے دیکھا، کپڑا اٹھا، اس کو واہ جی واہ کمال ہو گیا، توجہ، کمال ہو گیا، کیا بات ہے جی، بڑا کمال ہو گیا، یہ تو میری عزت اور شان، انہوں نے میری عزت کی ہے، ضیافت کی، انہوں نے جانا ہے کہ میں اس قابل ہوں، یہ پراٹھے بھیجے ہیں، اور ساتھ کیا ہے؟ سالن بھی لذیذ بھیجا۔ یہ دوسری طرف جو روٹیاں ہیں سکی، باسی روٹیاں کئی دنوں کی، اور ساتھ کیا ہے؟ دال بھی باسی ہے۔ لگتا ہے وہ غلطی ہو گئی خادم سے، ورنہ ہمارے رتبے کو، ہمارے مرتبے کو جانتا ہوتے خادم تو وہ ایسا کیوں کرتے؟ اتنے میں ایک فقیر آ گیا، اس نے آواز دی، اللہ کے نام پر دو بابا، اللہ کے نام پر۔ مولانا وہ جو صوفی تھا، جو بھی تھا، اس نے فوراً ٹھک گزری، یہ بات صحیح ہے۔ اب بات کی سمجھ آئی، ایسا کرتے ہیں کہ اگر روکھی روٹی نہ کھائی شاید آزمائش ہو، اور باسی دال نہ کھائی واپس جائے گی تو کیا کہیں گے؟ ایسا کرتا ہوں چپکے سے یہ باسی دال اور سکی روٹیاں فقیر کو دے دیتا ہوں، فقیر کا کام بن جائے گا اور ہمارا کام بھی بن جائے گا، یہ جو پراٹھے پڑے ہیں اور یہ مرغن جو سالن پڑا ہے ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ بس اٹھا کے ادھر آ فقیر، وہ آیا، قریب آیا، فرمایا لے جا آج موج کر، آج کیا کر؟ ہمارے جملے بھی ہوتے ہیں نا، 1 روپیہ دے کے 10 روپیہ دے کے کہتے ہیں لے بھی موج کر، بڑا کچھ دے دیا، کیا دے دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ ہاں جی اللہ کے نیک اور مقرب بندے کی سخاوت اپنی جان سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد نفس ہوتا ہے، مارنا ہوتا ہے اس کو۔ کل مجھے ایک دوست نے پوچھا کلندر کس کو کہتے ہیں؟ بولے بھائی کلندر
ٹائم نہیں ہے، بس اتنا جواب دے دوں کہ کلندر وہ ہوتا ہے جو اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ فنا کر دیتا ہے، اور فنا کر کے نا اللہ کی مرضی پر سب کچھ نثار کرتا ہے۔ ہاں جی، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو ریچھ ہے نا جانور، اس کو نچاتے ہیں نا، ہاں جی، گلی گلی میں آتے ہیں تماشا دکھاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یار ڈرتے بڑا زیادہ ہو تم لوگ، کیا کہتے ہیں؟ کلندر کہتے ہیں نا۔ کیوں کلندر کہتے ہیں؟ اوے جس نے اس کو پکڑ لیا، اس میں یہاں پر نکیل ڈال دیے، کس کو؟ جو خونی جانور تھا، طاقتور جانور تھا، جس کا جنگل کے اندر جلال تھا، جو اسے نتھ ڈال دیتا ہے، اسے کلندر کہتے ہیں۔ عام روشنی میں ادھر کلندر کون ہوتا ہے؟ جو نفس کو نتھ ڈال دیتا ہے۔ یہ جو تیرے اندر بیٹھا ہے نا ایک شیطان، جسے نفس کہتے ہیں، نفس امارہ، جو کہتا ہے یہ کھلا، یہ کھلا، یہ گناہ کر بڑا مزہ آئے گا، یہ کام کر بڑا مزہ آئے گا، وہ جو تیرے پیچھے پڑا ہے اور ہر بات تو اس کی مانتا رہتا ہے، یہ ریچھ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ شیر سے بھی زیادہ۔ وہ جو ریچھ کو ناچ ڈالے اس کو کہتے ہیں مداری۔ کیا کہتے ہیں؟ کلندر۔ اور جو عام مداری ہوتا ہے جو کتے نچائے، باندر نچائے، اور جو ریچھ کو نتھ ڈال دے وہ کیا ہوتا ہے؟ کلندر ہوتا ہے، دنیا والا۔ فرمایا ادھر جو غوث ہوتے ہیں، کتب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ ابدال ہوتے ہیں، ان میں جو رتبے ہوتے ہیں ان میں بھی ایک کلندر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک صدی میں کلندر کی تعداد ہوتی ہے، یہ بھی مخصوص ہے، پھر وقت کسی وقت اس پر گفتگو۔ بس اتنا بتا دوں، جو اپنے نفس کو نتھ ڈال دے، کیا؟ اللہ کے سامنے جھکا دے، اللہ کی مرضی غالب کر دے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور وہ اپنی بات پر ڈٹ جائے، وہ اللہ کی بارگاہ کا ولی کلندر ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی کو نصیب ہوا۔ تو میں نے کہا کہ وہ مولوی صاحب کیا سمجھے تھے؟ بات بن گئی، لے جا بھائی، کھا گیا وہ، بس جا بھی موجہ کر، کھانا بھی ہو گیا، اپنا بھی کھا لیا، ڈکار، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اتنے میں حضرت صاحب تشریف لے آئے۔ جب آپ تشریف لے آئے اور آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا حضور مرید کر لیں، پھر یہی طریقہ ہوتا نا، اٹھے ذرا قریب ہوئے، ہاتھ چومے، حضور مرید کر لیں۔ فرمایا وہ ایک نصیحت کی تھی کل، ہاں جی، کہ اللہ، ہاں جی، اللہ کے حکام کو، اس کی عزت کو، اس کی شان کو اپنے سے کم نہ کرنا، اپنی عزت سے، اپنے نفس سے کم نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کوئی ہو بھی جائے، ایسی آ جاتی ہے، تو کم از کم یہاں تو رہنے دینا، یہاں برابر۔ حضور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ فرمایا تم نے نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ حضور وہ کیا؟ فرمایا اگر اپنے سے اونچا سمجھتا تو اس نے اللہ کے نام سے مانگا تھا۔ ہائے ہائے، وہ تیرے نفس نے کہا نہیں مجھے کھلا، کیا کر؟ مجھے کھلا، اس کو دے دیا، اس کو کیا دیا؟ باسی روٹی دی اور اپنے نفس کو وہ دے دیا۔ فرمایا یہ اگر تو برابر سمجھتا تو پھر کیا کرتا؟ چلو آدھا آدھا کر لیتا، آدھا آدھا۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ نیت دیکھ کر ولی بناتا ہے، غوث بناتا ہے، کلندر بناتا ہے، اپنا کرم فضل اس کے دل کی زمین پر اتارتا ہے، پھر وہ کہتا ہے خود ہی سے کر بلند اتنا، جس کا ترجمہ اقبال کر رہے ہیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ ہم کرتے بھی کچھ نہیں اور رضا پوچھتے پھرتے، میرا دم نہیں چلتا، میری دعا نہیں قبول ہوتی، مجھے یہ ہو جاتا ہے، مجھے یہ، کبھی بن کھاؤں اس کا، ہاں جی، تیرے ہاتھ ہی نہیں اٹھیں گے، اس سے پہلے ہی کام ہو جانا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔